نشے کی بیماری ایک ایسا برین ڈس آرڈر ہے جو کہ بہت ہی پیچیدہ اور ناقابل برداشت ہے۔ نشے کی بیماری میں بیمار ایک شخص ہوتا ہے مگر مشکلات کا سامنا تمام گھر والے کر رہے ہوتے ہیں۔ اہل خانہ بعض اوقات اپنے پیارے کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کچھ اقدامات لے نہیں پا رہے ہوتے یا دیر کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو یہ موقع مل ہی نہیں پاتا۔ اور اس کے پیچھے کی جو وجوہات ہیں وہ کچھ ایسی غلط فہمیاں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں نشے کی بیماری سے متعلق لوگوں کو اپنے شکنجے میں رکھتی ہیں، اور نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ اہل خانہ اپنے پیارے کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں لا پاتے، ان کے علاج کے لیے کوئی اقدامات نہیں لے پا رہے ہوتے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام غلط فہمیوں پر بات کریں گے جو کہ نشے کی بیماری کے علاج کے آڑے آتی ہیں، اور جانیں گے کہ ان کے پیچھے کیا حقائق ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم اقبال صاحب جو کہ ڈائریکٹر اور سائیکالوجسٹ صداقت کلینک کراچی ہیں، تو آج ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ سر، آپ کائنڈلی اپنی تجربات کی روشنی میں بتائیے کہ کیا علاج کروانے سے مریض ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی 35 ملین لوگ ڈرگز کرتے ہیں، اور ان 35 ملین لوگوں کے لیے جو بیسٹ آپشن ہے وہ علاج ہی ہے۔ اور میں نے بھی اپنے تجربے میں کوئی لاسٹ 15 ایئرس سے کام کر رہا ہوں، تو میں نے بھی اپنے تجربے میں علاج کے بعد بہت سارے مریضوں کو صحتیاب ہوتے ہوئے ایک اچھی زندگی کی طرف، ایک بہترین زندگی کی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، اور نہ صرف ایک صحت مند اور اچھی زندگی کی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے بلکہ اوور آل ان کی زندگی میں زیادہ بہتریاں آتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنا روزگار زندگی بہت اچھے طریقے سے چلاتے ہیں، وہ اپنے تعلقات کو بہت اچھے سے مینٹین کرتے ہیں، اور وہ اپنی بیماری کو علاج کے بعد اچھے سے سمجھ جاتے ہیں اور پھر اسے بہت اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ جب وہ ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں تو کوئی کو اکرنگ ڈس آرڈر یا کوئی کو موربیڈیٹی ہوتی ہے، کوئی دوسری سائیکیٹرک یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے، تو جب وہ علاج میں آتے ہیں تو ماہرین اس کا ڈائگنوسس کرتے ہیں اور انہیں اس کے ٹریٹمنٹ میں بھی ہیلپ کرتے ہیں، تو ان کا وہ جو ایک کو موربیڈیٹی یا کوئی دوسرا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی مینیج ہو جاتا ہے، اور وہ علاج کے بعد ایک بہتر زندگی کی طرف آتے ہیں۔ مگر یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ علاج کہاں سے ہو اور کیسے ہو، کیونکہ یہ علاج نہیں ہے کہ مریض سے جان چھڑوا لی جائے، اسے کہیں بند کر دیا جائے، اس کو کسی جگہ بس چھوڑ دیا جائے اور وہ وہاں بند ہو جائے اور وہاں اسے بس کھانا اور کوئی ادویات ملتی رہے۔ جب پراپر طریقے سے علاج ہوتا ہے، سائنٹیفکلی علاج ہوتا ہے، اور علاج کے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں، جتنے بھی پروٹوکولز ہیں، جیسے کہ فیملی کا ٹریننگ حاصل کرنا، فیملی کا اس ٹریننگ کے اکارڈنگلی اپنے مریض کو ڈیل کرنا، مریض کے تمام فیکٹرز پر کام ہونا، مریض کی جو انڈر لائن کوزز ہیں ان کا ریہیبلیٹیٹ ہونا، مریض کے جیسے کہ آپ نے کہا برین ڈس آرڈر ہے تو مریض کا سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ ہونا، تو جب تمام فیکٹرز پر کام ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی مریض علاج کے بعد ٹھیک ہو کر ایک بہترین زندگی کی طرف آتا ہے، اور علاج ہی تمام ایڈکشن کے مریضوں کے لیے ایک بہتر آپشن ہے۔ اس سے بہتر آپشن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص جو نشے کی بیماری کا شکار ہے تو علاج کے علاوہ کوئی اس کے لیے بہتر آپشن ہو سکتی ہے۔ جیسے کسی کو بخار ہو جائے، کسی کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی بہتر آپشن ٹریٹمنٹ ہی ہوتا ہے۔ تو نشے کی بیماری میں بھی کیونکہ یہ برین ڈس آرڈر ہے اور دماغ کی ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے تو علاج ہی بہتر آپشن ہے، اور علاج کے بعد ہی مریض ایک صحتیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ سر، مجھے اس بارے میں رہنمائی کریں کہ میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اگر ہم مریض کی باتیں مانیں گے یا اگر ہم ان کی تمام ڈیمانڈز کو پورا کریں گے، جیسے کہ فلانی لڑکی سے، من پسند لڑکی سے اگر شادی کروا دی جائے، یا اگر ان کو باہر ملک بھیج دیا جائے، یا ان کی مرضی کا کاروبار کروا دیا جائے، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ کام کر دیے جائیں گے مریض کی ڈیمانڈ کے مطابق تو اس میں بہتری آئے گی۔ تو آپ کائنڈلی اس بارے میں ہماری گائیڈنس کریں کہ اگر تو مریض کی باتیں مانی جاتی ہیں تو کیا اس کے اندر بہتری آتی ہے، اس کی زندگی میں کوئی بہتری آتی ہے؟ میں نے آج تک کوئی ایک ایگزامپل بھی نہیں دیکھی کہ کسی فیملی نے مریض کی مرضی سے اس کی شادی کر دی، یا مریض کی مرضی سے اس کو کوئی ہیوی بائک دلا دی، کوئی گاڑی دلا دی، یا اس کو کوئی کاروبار سیٹ کروا دیا، اور پھر بعد میں وہ ٹھیک ہو کے ایک بہتر زندگی کی طرف آ گیا۔ اور میں نے ایسی بہت ساری ایگزامپلز دیکھی ہیں، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو یہ ناکافی نہیں ہوگا
کہ میرے پاس جو بھی مریض آتے ہیں ان تمام کی فیملیز نے تقریباً ان میں سے کوئی ایک آدھ تجربہ تو لازمی کیا ہوتا ہے، کچھ نے تو سارے تجربے بھی کیے ہوتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کی مرضی سے اس کی شادی کروا دی، اور پھر 6 مہینے 1 سال کے بعد مریض کہتا ہے کہ میں تبھی ٹھیک ہوں گا جب میری اس سے جان چھڑوائیں گے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو ایک اچھی گاڑی یا ہیوی بائک یا کاروبار کروا دیا، اور ٹھیک 1 سال میں اس نے اس گاڑی اور اس کاروبار کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو ایسی بہت ساری اگزامپلز ہیں۔ جیسے کہ دیگر بیماریوں میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کی ڈیمانڈز پوری کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بالکل ویسے ہی نشے کی بیماری میں بھی اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو ڈیمانڈز پوری کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ علاج کرنے سے ہی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ بٹ دیگر بیماریوں میں یہ دشواری نہیں ہوتی، کیونکہ اس بیماری میں مریض اپنی بیماری کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، انسائٹ ہوتی ہے، کیونکہ بیماری کی جو تکلیف ہے وہ مریض بھگت رہا ہوتا ہے، مریض بیماری کی تکلیف کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا علاج ہو تاکہ میں صحت یاب ہو جاؤں۔ بٹ اس بیماری میں جو بیماری کی تکالیف ہے، جو پین کا فیکٹر ہے، وہ مریض کے بجائے فیملی کے اوپر ہوتا ہے، اور فیملی کے اندر زیادہ چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ مریض ٹھیک ہو، مگر کیونکہ فیملی اویئرڈ نہیں ہوتی ہے، اس سے پہلے انہوں نے اس مسئلے کو بھگتا نہیں ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کو کسی طرح سے خوش کر دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو ان خوش کرنے میں وہ ڈیمانڈز ہوتی ہے، مگر ڈیمانڈ پوری کرنے سے کوئی بھی مریض ٹھیک نہیں ہوتا، اور نہ ہی میں نے اپنے تجربے میں کسی کو ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا کہ فلاں مریض ہے جس کی کوئی ڈیمانڈز پوری ہوئی اور وہ ٹھیک ہو گیا، بلکہ ہر آنے والے دن کے ساتھ مریض کا مسئلہ میں بڑھتا ہوا دیکھتا ہوں، کیونکہ یہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے اور بیماری بڑھتی رہتی ہے خاموشی سے، جس کی وجہ سے بیماری کی تباہ کاریاں بڑھتی رہتی ہیں، مریض کی صحت تباہی کی طرف جا رہی ہوتی ہے، گھر کے معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ سو جتنی جلدی علاج ہو سکتا ہے علاج ہی ہونا چاہیے، علاج ہی واحد حل ہے۔ ہاں، مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ڈیمانڈز پوری کرتے ہیں اور ہم باتیں مانتے ہیں تو اس سے بیماری بڑھتی ہے، لیکن اگر ہم علاج کرواتے ہیں تو بیماری رک جاتی ہے اور مریض میں تب بہتری آنا شروع ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ سر، میں نے ایک چیز دیکھی ہے، فیملیز اکثر یہ بات کہتی ہیں اور فیملیز کو کہتے سنا ہے کہ مریض جب تک خود نہیں چاہے گا وہ نشہ نہیں چھوڑ سکتا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب تک وہ اس کی اپنی چاہت نہیں آئے گی اور وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ نشے سے دور نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اپنے تجربات کی روشنی ڈالیں اور گائیڈ لائن دیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ مریض کی مرضی اور چاہت اتنی ضروری ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ دیکھیں، مریض نشہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوتا، جو شخص مریض بن جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نشہ نہیں کرتا، بلکہ وہ بیماری کی مرضی سے نشہ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص گھر میں نشے کر رہا ہوتا ہے تو وہ بہت دفعہ وعدے، قسمیں، کمٹمنٹس کرتا ہے، اور پھر اپنے انہی باتوں اور انہی قسموں اور انہی کمٹمنٹس کو وائلیٹ کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مریض کی مرضی اپنے اوپر نہیں چل رہی ہے، ہاں دوسروں پر چل رہی ہوتی ہے، برے طریقے سے دھمکا کے، ڈرا کے، تانے دے کر، تھریٹس دے کر۔ سو جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نشہ بھی نہیں کر رہا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، جو وہ نشہ کر ہی نہیں رہا اپنی مرضی سے بلکہ بیماری کی مرضی سے کر رہا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ دے۔ یعنی اگر میں کوئی کام اپنی مرضی سے کر رہا ہوں تو میں پھر اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ سکتا ہوں۔ جب ایک کام میں اپنی مرضی سے ہی کر ہی نہیں رہا تو میں کیسے اپنی مرضی سے چھوڑوں گا؟ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ بیماری کی مرضی سے، کیونکہ وہ ایک، جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ برین ڈس آرڈر ہے، تو اس کے برین میں کچھ ایسی تبدیلیاں ہو گئی ہیں کہ اب نشہ اس کی ضرورت بن گیا، اور وہ اس اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے منشیات کا استعمال کرتا ہے۔ تو اب اگر ہم اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے بیماری کو ٹھیک کرنا ہے، بیماری کا علاج کرنا ہے۔ تو جب بیماری کا علاج ہوتا ہے تو پھر مریض کی مرضی اپنے اوپر چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور مریض یہ چاہت کرنے لگ جاتا ہے کہ میں نے اب نشہ نہیں کرنا۔ اور ایسے ہم اپنے کام کاج کے دوران دیکھتے بھی ہیں کہ ایک مریض اپنی مرضی کے بغیر علاج میں آتا ہے، یا تو اس کی فیملی کسی طرح سے انہیں علاج میں لے کر آتے ہیں، یا پھر ہماری ٹیم جاتی ہے اور ان کو علاج میں لے آتے ہیں، اور شروع میں وہ تھوڑا ریزسٹ کرتا ہے، مگر وہی مریض آفٹر سم ٹائم تھینک یو کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے نشہ چھوڑنا ہے، کیونکہ پھر اس کی مرضی اس کے اوپر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات بہت یعنی کلیئر کرنا بہت ضروری ہے
کہ مریض نشہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوتا تو وہ چھوڑنے کا فیصلہ کیسے اپنی مرضی سے کر سکتا ہے. سو نشہ وہ بیماری کی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے, اور جب ہم بیماری کا علاج کرتے ہیں تو مریض کی مرضی خود بخود علاج میں آ جاتی ہے اور وہ صحت یابی کی چوائس کر لیتا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر فیملیز کو اپنے مریض کی مرضی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اور انہیں پیش وقت جو ہے علاج کا فیصلہ کرنا چاہیے. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ فیملی کو فیصلہ کرنا چاہیے, کیونکہ فیملی کی مرضی ان کی مرضی ہوتی ہے, اور کیونکہ یہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے اور جتنی جلدی فیملی فیصلہ کرے گی اتنی جلدی مریض کے اندر بہتری آئے گی, اور جتنی دیر ہوگی اتنی بیماری بڑھ جائے گی, اتنی دیر سے بہتری آئے گی.